اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم تکریما لحبیبہ المصطفى محمد وتعلیما لعبادہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ طلب رحمت کے دوسرے حصے کا یہ نواں پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رحمت کے مہینے میں ہمیں اپنی رحمت خاصہ میں لے لے اور ہمیں اس رحمت سے محروم نہ رکھے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل فرما دے، اور یہ وبائی بیماری کرونا جو ہے اس سے اپنے بندگان کو نجات دے دے، اور اس بیماری کا جو سبب ہے اس کی تاثیر اٹھا دے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ ہم تیرے کرم کے سوالی ہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین رحمت دے کر بھیجا، جنہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور ان کے آخری وصی امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ کے لیے رکھا ہے کہ ان کی آمد سے اللہ تعالیٰ اپنے بندگان پر ایک خصوصی کرم کر دے گا، اور بندگان سے ظلم اٹھ جائے گا، ستم ختم ہو جائے گا، ہر طرف خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ اس سکون کی انتظار میں ہے ہر مسلمان۔ تو اس دور کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ان میں 48ویں ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کرنے پر مجتمع ہوں، مومنوں کے دل ایک جان ہوں، اتفاق اور وحدت، اور جو اللہ سے وعدہ ہے اس کو پورا کریں۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا رب سوا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ ہی ہماری جانوں کا حاکم، ہماری مال کا حاکم، ہمارے سب کچھ کا مالک اللہ ہی ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے، اسی کا نظام جو ہے نافذ ہونا ہے۔ تو اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تبھی ہوگا کہ ہم سب اکٹھے فکری طور پر اس بات پر متحد ہوں کہ ہم نے اللہ کے ولی کی مدد کرنی ہے، اور اللہ جب ہمارے اس خلوص کو جان لے گا تو پھر دیر نہیں کرے گا، اپنے ولی کو اذن دے دے گا اور وہ آ کر ہماری قیادت کریں گے اور اللہ کی زمین پر اسلام کو نافذ کریں گے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کا یہ بیان ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَقَهَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَىٰ اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا، کہ جو ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو دین اسلام پر ہیں، اللہ انہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ اگر ان کے دل جو ہیں اکٹھے ہوتے اس عہد و پیمان پر جو انہوں نے باندھا ہوا ہے کہ وہ اسلام پر ہیں، تو پھر ہماری ملاقات کی برکت جو ہے وہ مؤخر نہ ہوتی، اور ان کے لیے ہمارے مشاہدے کی سعادت جو ہے وہ جلدی ہو جاتی۔ یعنی یہ تاخیر کا سبب جو ہے خود ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو اس وقت بدبختی ہے، ذلت ہے، اس ذلت کا موجب خود ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں
تو پھر اللہ اپنی مدد اتارنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اور اب بھی اگر ہمیں مختلف حوالوں سے اللہ کی طرف سے مدد ملتی رہتی ہے تو وہ ان خاصان کی وجہ سے ہے کہ جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے محروم بندوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں۔ لیکن اگر سارے مسلمان ایک جان ہو جائیں اور طے کر لیں کہ ہم نے اسلام کے سوا کسی نظام کو قبول نہیں کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیر نہیں کرے گا، اپنے امیر کو جو ہے، اپنے ولی کو جو ہے بھیج دے گا اور وہ ہماری قیادت کریں گے اور دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا پر ظلم کے خاتمے میں تاخیر ہماری وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم یک زبان یک فکر والے نہیں بن رہے، ہم زبان اور عمل، قول اور عمل میں ہمارے تضاد ہے۔ اللہ وہ وقت جلد لائے کہ جب یہ ساری دوریاں ختم ہو جائیں اور وحدت عمل اور وحدت فکر ہمارے اندر ہو۔ 49واں مالی حقوق جو بنتے ہیں ہمارے اوپر وہ ادا کریں۔ عجب ہے، ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کے قائل ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے، میری صحت تو اللہ نے دی، مجھ سے بیماریاں تو اللہ نے دور کی، میرے لیے روزگار کے وسائل تو اللہ نے بنائے، زمین اللہ کی، زمان اللہ کا، آسمان اللہ کا، بارش تو اللہ دے، سبزہ کا موجب اللہ ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے تو اس نے تو سب کچھ دے کر کہا ہے کہ بھائی جو تیرے اختیار میں آ جائے اس کا تو مالک ہے، کہہ میں مالک ہوں۔ حالانکہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، لیکن اللہ کا اپنا کرم ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے دیکھو جو میں نے قوانین بنائے ہیں ان قوانین کی روشنی میں جو کچھ تم کماتے ہو وہ تمہارا مال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مال سے جب نصاب پر پوری ہو جائے زکوٰۃ دو، خمس دو، اور جو تمہارے شرعی مالی واجبات ہیں وہ ادا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غیبت کا دور جو ہے، یہ جو دور فتن ہے، یہ آزمائش کا دور ہے، اس میں مالی واجبات ادا کریں۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن نعہد الیک انہ من اتقى ربہ من اخوانک فی الدین وخرج مما علیہ الی مستحقی کان آمنا من الفتنہ المبتلہ ومحنہ المظلمہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے ان اپنے بھائیوں کے بارے میں جو دین پر ہیں، جو اس کے دینی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، کہ اس کے اوپر جو مالی واجبات ہیں وہ مالی واجبات نکال کر جو مستحق لوگ ہیں ان کے پاس مدد پہنچائے۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر فتنہ جو باطل میں ڈالنے والا ہے اس سے بچ جائے گا، اور جو گمراہ کرنے والی تاریک یہ کوششیں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی، ان سے وہ بچ جائے گا۔ اور جو مال میں کنجوسی کرے گا اور مال سے جو حق ہے وہ نہیں نکالے گا اور مستحق افراد کی مدد نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، اپنی جو نعمت دی ہے، اس سے اس نے صلہ نہیں کیا، تعلق اپنا برقرار نہیں رکھا اپنے محروم بھائیوں سے مدد کر کے ان کے ساتھ، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَاسِرًا لَوْلَاهُ وَآخِرَتَهُ، تو وہ گھاٹے میں ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی چلی گئی، آخرت بھی اس کی چلی گئی۔ دنیا میں بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا اور گمراہی میں جا گرے گا اور وہاں سے نکل بھی نہیں سکے گا، اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو گئی۔ آج کل ماہ رمضان ہے، ابھی عید الفطر آنے والی ہے، تو ہمیں زکوٰۃ فطر بھی ادا کرنی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ ابدان ہے۔ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص خود
اور جو اس کے عیال ہیں، یعنی جن کا وہ خرچہ دے رہا ہے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہر ایک سے وہ 3 کلو 3.5 کلو غذا جو ہے، جو وہ خود کھاتا ہے عام طور پر، وہ یا اس کی قیمت خود جنس دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اور عید رات جو ہے اسے یہ علیحدہ کر کے عید کی نماز سے پہلے پہلے غریبوں تک پہنچا دینا ہوتا ہے، تاکہ وہ عید کے دن کی خوشیاں جو ہیں اس سے محروم نہ رہیں۔ اور اب جب کہ ہماری مشکلات ہیں، رفت و آمد کم ہو چکی ہے، رابطے نہیں ہو رہے، اور جو محنت مزدوری کر کے اپنے لیے ضروریات پوری کر سکتے تھے وہ روزگار بند ہونے کی وجہ سے اس وقت انتہائی پریشانی کے حال میں ہیں، تو ہمیں ان حالات میں زکوٰۃ فطرہ پورا ادا بھی کرنا چاہیے اور غریبوں کے پاس پہنچانا چاہیے۔ اور عید رات سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے، بلکہ آغاز میں بھی آپ زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے پیسے علیحدہ کر کے، اور علماء اور ہمارے فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ غریبوں کے گھروں میں پہنچا سکتے ہو، اور وہ فطرہ جو ہے آپ کا ادا شمار ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ مالی حقوق جو ہیں وہ ہر سال جو ہے انسان کو ادا کرنے ہوتے ہیں، اور جب بھی اس انسان پر مال واجب ہو جائے، اس کے علاوہ بھی انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے امام کے پاس کچھ نہ کچھ ہدیہ لے جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ لے جائے، مالی ہدیہ۔ واجب کے علاوہ یہ ایک تعلق اور ایک محبت کا اظہار ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جو شخص فقیر ہے، ظاہر ہے معاشرے میں کچھ فقراء ہیں، کچھ اغنیاء ہیں، کچھ سفید پوش کہلاتے ہیں۔ تو فقراء میں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے فقر کا اظہار کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں اپنے فقر و فاقہ کا اظہار نہیں کرتے۔ مومن کی ذمہ داری ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، عزت و آبرو عطا کی ہے، کہ وہ ان کی عزت کا خیال کرے، جو اپنے طبع کی وجہ سے اپنا مالی کمزوری جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، ایک بھرم رکھا ہوتا ہے، اپنا بھرم نہیں توڑتے۔ انسان کو چاہیے ایسے افراد کی خاموشی سے مدد کرے، اور یہ مدد جو ہے بہت زیادہ اجر رکھتی ہے، یہ آپ کو آتش جہنم سے بچائے گی۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے کمزور بھائیوں کے ساتھ صلہ کرنا مت بھولو۔ راوی کہتا ہے مفضل، میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے پاس کچھ تھوڑا سا چیزیں تھیں، وہ میں نے مولا کے سامنے رکھ دیا۔ تو مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا آپ کے غلام نوکروں کا یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے جو آپ کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا مفضل، میں یہ قبول کرتا ہوں، اس لیے نہیں قبول کر رہا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے قبول کر رہا ہوں تاکہ اس سے تمہارا مال پاک ہو جائے، اس سے تمہارے مال میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، یعنی تمہارے فائدے کے لیے قبول کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، یعنی امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے سنا، کوئی بھی سال نہیں گزرتا کہ جب کوئی شخص اپنے مال سے کچھ آ کے ہمیں پہنچاتا ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو، تو قیامت کے دن جب اس کی طرف اللہ کی نگاہ ہوگی تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ مال نہیں ہے کہ جو انسان کے مال میں فریضہ ہوتا ہے، یعنی اس فریضے سے ہٹ کر انسان اپنے مال سے کچھ حصہ اپنے امام کے نام کے لیے نکالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے نکالے، جسے ہم نیاز کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں۔ اور یہ نیاز جو ہے اپنے ذاتی مال سے ان کے نام سے علیحدہ کرے، یا مثلا جیسے
امام زامن یا یہ امام زمانہ کے نام سے انسان جو ہے اپنے گھر میں کچھ ایک گلک رکھ دے اور اس میں کچھ نہ کچھ رکھتا رہے امام زمانہ کے نام سے، اور پھر جب ایک مقدار اکٹھی ہو جائے تو پھر ان غریب اور محروم طبقات تک پہنچا دے، گویا کہ اس نے امام کی طرف سے پہنچایا ہے۔ یا جیسے مثلا دسترخوان لگایا جاتا ہے حضرت ابوالفضل عباس کے نام سے، مولا حسین کے نام سے، بی بی ام البنین کے نام سے، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں جو ہے وہ میرا مال ہے، اس مال سے میں کچھ تھوڑا سا حصہ ان ذوات مقدسہ کے نام پر ہدیہ کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ جو ہے یہ ہدیہ قبول کرتا ہے، اور اس سے فائدہ کن کو ہو رہا ہوتا ہے؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو۔ جب خود امام ہماری سامنے موجود ہوں تو ان کی خدمت میں جا کر دینا ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسان اپنے سردار کے پاس کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، کوئی ہدیہ پہنچاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا ایک ہدیہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنے امام کے لیے دینا ہوتا ہے۔ اب امام سے براہ راست ملاقات تو نہیں ہے، تو امام کے جو پیروکار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور ان کی پیروی میں ہیں اور غریب و مسکین ہیں، ان کے لیے جب یہ دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نیت سے اور امام زمانہ کی نیت سے، تو گویا کہ ہم نے خود امام کے ساتھ صلہ کیا ہے، تعلق قائم رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے جو ماننے والے ہیں جن کا تعلق ہماری جماعت سے ائمہ فرماتے ہیں، ان پر فرض ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اچھائی اور نیکی کو پا نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ جس سے تمہیں محبت ہے اس سے تم کچھ خرچ کرو۔ یہ خرچ جو مراد ہے یہ اس کے علاوہ ہے کہ جو ہمارے مال پر واجب ہے، جو ہم نے دینا ہوتا ہے، جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر انفاقات ہیں۔ ایک اور حدیث ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی وہ جو کہ صلہ کرتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ صلہ جو کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بولتے ہیں صلۃ الامام فی کل سنہ، ہر امام کے ساتھ کچھ ہدیہ دینا، تھوڑا یا بہت۔ اور یہ خود امام فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو تم سے لیتے ہیں تو تمہاری بہتری کے لیے لیتے ہیں، تمہاری پاکیزگی اور طہارت کے لیے تم سے لیتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام سے لا تدعوا صلۃ آل محمد صلوات اللہ علیہ من اموالکم من کان غنیا فلا قدر غناہ من کان فقیرا فلا قدر فقرہ۔ ائمہ فرماتے ہیں اپنے اموال سے ہمارے ساتھ تعلق اور ہمیں ہدیہ بھیجنے میں کنجوسی مت کرو، ہمارے ساتھ صلہ کرو، تعلق بناؤ۔ اور صلہ ربط تعلق کیسے ہوتا ہے؟ ہدیہ دینے سے، اور اپنے مال سے دو۔ جو مالدار ہے وہ اپنی مالی پوزیشن کے مطابق دے، اور جو فقیر ہے وہ اپنے فقر و فاقہ کے مطابق۔ اس کے لیے 1 روپیہ دینا مالدار کے 1 لاکھ روپے دینے کے برابر ہے۔ اور من اراد ان یقضی اللہ الحوائج الیہ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی حاجات کو پوری کرے تو اسے چاہیے فلیصل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ صلہ کرے۔ صلہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ مال ان کے لیے دے، ٹھیک، اور ان کے جو ماننے والے ہیں بِأَحْوَجْ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، کیونکہ یہ ائمہ کی جماعت سے تعلق ہے جن کا جو مسلمان ہیں اور وہ خود اس سے زیادہ احتیاج رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مدد کرنا جو ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں درہم یوصل بہ الامام افضل من 1000 درہم فی غیر سبیل اللہ، 1 درہم جو اپنے امام کے لیے انسان بھیجتا ہے وہ اللہ کی راہ میں 1 لاکھ خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی اس قدر ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دیتا ہے، ائمہ اہل بیت کے نام پر دیتا ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے
کہ سبیل اللہ میں خرچ کیے ہوئے 1,00,000 سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک سچا خواب دیکھا، ایک بڑا جلیل القدر شخصیت ہے، تو اس نے کہا المومن الذی خشین من مالی صلۃ الامام زمانی ثواب 1000 مرہ و مرہ، کہ جو شخص اپنے مال سے کچھ نکالتا ہے اور اپنے امام سے صلہ بناتا ہے غیبت کے زمانے میں، تو اس کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہے اس سے کہ جو امام اس کے سامنے موجود ہے جو اس کے لیے دیتا ہے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ 51ویں ذمہ داری جو ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ جو ہے کہ جب مومن کے لیے کوئی آپ ہدیہ دے رہے ہو امام کی طرف سے، جس میں امام کی رضایت ہے، یا ان کے لیے کوئی ایسی مجلس قائم کرواتے ہو کہ جس مجلس میں امام کا ذکر ہو، امام کے فضائل بیان ہو اور امام کے جو بیان کردہ اخلاق ہے وہ بیان ہو، تو اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی چیز جو ہے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور صلہ رحمی میں ہے کہ مثلا اپنے رشتہ داروں کو مدد دینا، ہمسائے کی مدد دینا، اور اسی طرح اپنے استعمال کے جو برتن ہیں یا استعمال کے جو بسترے ہیں انہیں عاریتاً دوسرے کو استعمال کے لیے دینا، اور جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں انسان دوسرے کو ضرورت پڑ گئی تو وہ دوسرے کو جو ہے استعمال کے لیے دے دیتا ہے، یہ بھی صلہ میں آتا ہے، صلہ رحمی میں آتا ہے۔ کسی کو فرضاً تھوڑا سا نمک چاہیے وہ دے دیا، اور کسی کو تھوڑا سالن جو ہے اپنے گھر میں پکائے وہ بھیج دیا، یہ بھی گویا کہ ایک تعلق بناتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا اپنے قائد کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ ایک تعلق ہو، اور اس تعلق کا اظہار اپنے رہبر کی خدمت میں ہدایہ اور تحائف بھیج کر ہوتا ہے۔ اور جب اپنے رہبر سے براہ راست اس وقت ملاقات نہیں ہو رہی اپنے وقت کے امام سے، تو ان کی نیابت میں ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، اور اسلام کی ترویج کے لیے محافل اور مجالس کا انعقاد کرنا اور اس میں اسے خرچ کرنا، یہ اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ 50 مرابطہ یعنی رابطے میں رہنے والے۔ یہ مرابطہ جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے اسلام کی، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مرابطہ جو ہے مومن جو ہے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر موجود ہو اور اپنی سواری کو وہاں کافروں کے مورچوں کے قریب باندھے، اور اس لیے وہاں ڈیرے ڈرائے رکھے کہ کافروں کی طرف سے کوئی معمولی سی حرکت ہو تو وہ مسلمانوں کو فوراً آگاہ کرے تاکہ کافر جو ہیں مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس دور میں ہمارے فوج کے جوان اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بند ہوتے ہیں اور باقاعدہ نظر رکھے ہوتے ہیں دشمن کی ہر حرکت پر، مورچوں میں بیٹھ کر بھی اور فضا میں بھی، اور جو راڈار نصب ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کر، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ آنکھ بند نہیں کرتے، اور تاکہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں، مسلمانوں کے گھر محفوظ رہیں۔ تو یہ عمل جو ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ جہاد کا اہم ترین حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا المرابط فی سبیل اللہ، ہر مرنے والا جو ہے اس کا عمل جو ہے اس پہ مہر لگ جاتی ہے ختمے کی، لیکن جو مرابط فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کی راہ میں مرابط ہے،
یعنی اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے والا اور دشمن کی حرکات پر نظر رکھنے والا، دشمن کے منصوبوں سے آگاہی حاصل کر کے مسلمانوں کے دفاع کرنے والی فوج کو آگاہ کرنے والا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو نشو و نما پاتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، قیامت تک بڑھتا رہتا ہے، اور قبر میں بھی جاتا ہے تو بھی بڑھ رہا ہوتا ہے یہ عمل۔ اور اس کے لیے رباط الخیل لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہرہ و قیامہ، ایک رات اسلامی سرحدوں پر بیٹھ کر دفاع کے لیے دشمن پر نظر رکھنا، ایک رات کا جاگنا جو ہے یہ ایک مہینے کے روزے اور پورا مہینہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اللہ کے ہاں۔ یہ ہے ایک قسم، اور یہ آج کل تو کیونکہ بڑا منظم سلسلہ ہے، باقاعدہ فوج جو ہے وہ ہوتی ہے اور فوج کا باقاعدہ تنخواہیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے جب کچھ افراد جو ہیں اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں اس کام کے لیے، تو پھر باقی امت کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ اپنے ذمہ لیں، اور تاکہ ان کے گھر کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ دوسرے مرابط کون ہے؟ دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، البتہ ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ مرابطہ کے لیے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، یعنی یہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ ظاہر ہے ڈپٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اب یہاں تو ہر 24 گھنٹے بعد بھی ڈپٹی بدلتی رہتی ہے، بعض ممکن ہے 8 گھنٹے بعد تبدیل ہوتی رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مجاہدین ہیں، جو ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں، اصل ان کا بہت زیادہ کردار ہے کہ اگر آج ہم ماہ رمضان میں بیٹھ کر آرام سے روزے رکھ رہے ہیں، افطاریاں کر رہی ہیں، اور ایک وقت وہ تھا کہ ہر شخص جو ہے پریشان تھا اور دہشت گردی کا خطرہ تھا، اب دہشت گردی کنٹرول میں ہے، امن ہے، تو یہ ان جوانوں کے خون کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور آگاہی حاصل کی ہے دشمن کے بارے میں، ان کے مورچوں تک گئے ہیں، ان کے سرپرستوں تک گئے ہیں، ان کے سہولت کاروں تک گئے ہیں، اور اس طرح جو ہے ملک کے اندر ایک امن کی فضا جو ہے قائم کی ہے۔ اور اس راہ میں جو کام کرنے والے ہیں وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، اور ان کا بڑا اجر ہے، اور ان کو ان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ یہ ہے ایک قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مومن جو ہے اپنی سواری کو اور اپنے اسلحے کو آمادہ اور تیار رکھے اس بڑے کام کے لیے، اور وہ بڑا کام کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر بس اللہ کا نظام ہو، اور خالی ایک چھوٹے سے ملک جو آج کل ہماری جغرافیائی حدود ہیں، ان جغرافیائی حدود میں ہم بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر ملک کے حفاظت کرنا اسلامی ملک کی وہ واجبات میں سے ہے، اور جو ہمارے افواج ہیں وہ ایک مثلا ہمارا 22 کروڑ کا ملک ہے، اور اس 22 کروڑ میں چند لاکھ جو ہیں وہ ہمارے وہ جوان ہیں جو اس ملک کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس ملک میں امن قائم کرنے کی ذمہ داریاں بھی ان پر ہیں، اور اس میں جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ سب شامل ہیں۔ تو ان کا یہ عمل جو ہے، یہ عمل بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور عام لوگوں کے نماز اور روزے سے ان کا ثواب جو یہ چند گھنٹے اس جگہ پر بیٹھ کر دشمن پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، دشمن کی سازشوں سے آگاہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دشمن کے حملوں سے ملک کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ہر گھڑی جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کا عمل جو ہے مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا، بلکہ وہ جاری رہتا ہے، اور قیامت میں سب سے زیادہ چمکتے دمکتے ستاروں کی طرح یہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے
اسلامی سرحدوں کی اور اسلامی مملکت کی حفاظت کی ہوگی۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ آرزو ہے کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو آمادہ رکھتا ہوں اور تیاری ہے میری کہ جب تیرا ولی اس بڑے کام کے لیے اعلان کرے گا، تیری طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اب میرا نمائندہ آ گیا ہے، اس کا ساتھ دو، تو میں اس وقت ان کا ساتھ دوں گا۔ یہ خود قصد اور ارادہ جو ہے، یہ انسان، کیونکہ اسلام میں نیت المومن خیر میں عمل ہے، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ خود یہی نیت جو ہے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اور انسان کے لیے جو ہے وہ مددگار بنے گی کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے۔ ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے سوال کیا راوی سے، کمر رباط انتکم، یہ رباط یعنی سرحدوں کی جو حفاظت کا مسئلہ ہے، اس کی مدت آپ کے ہاں کتنی ہے؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی جو ہے 40 دن ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد اس کو چھٹی ملتی ہے اور دوسرا آ جاتا ہے، یعنی بڑی لمبی مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ آج کل بھی بہرحال ایک قوانین اور ضابطے بنے ہوئے ہیں کہ کس نے کتنی ڈیوٹی جو ہے دینی ہوتی ہے اور کس نے کون سی جگہ پر ٹھہرنا ہوتا ہے اور کس نے کیا کام کرنا ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنا، کوئی اسلحہ بنانے میں لگا ہوا ہے اور کچھ اسلحے کی ٹریننگ دینے پہ لگا ہوا ہے، کچھ جو ہے وہ دشمن کی سازشوں کو جاننے کے لیے لگا ہوا ہے، کچھ ملک کے اندر رہ کر، کچھ دشمن کی صفوں میں گھس کر دشمن کے منصوبوں سے آگاہی لینے پر لگا ہوتا ہے، اور مختلف اس کے طریقے ہیں۔ تو اسلام میں یہ پوچھا تو آپ نے، لیکن پھر آپ نے فرمایا جو ہمارا رباط ہے وہ رباط الدہر ہے، اور پھر فرمایا من ربط فینا دابہ کان لہ وزنہا وزن وزنہا ما کان عندہ، من ربط فینا سلان کان لہ وزنہ ما کان عندہ، ولا تجزہ من مرۃ ولا من مرۃ ولا من ثلاث ولا من اربع فإنہ مثلنا مثلکم مثل نبی کان فی بنی اسرائیل فأوحی عز وجل الی ان ادعو قومک للقتال۔ یعنی یہ ایک اشارہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارا رباط ہے، یعنی جو دین اسلام کے لیے جو ایک بڑی تحریک ہے کہ پوری دھرتی پر اسلام کا نفاذ ہونا ہے، تو اس کی مدت تو پھر 1 دن یا 2 دن نہیں ہے۔ اس کے لیے جو سواری تیار رکھنا ہے، اس کے لیے جو اسلحہ تیار رکھنا ہے، اس کے لیے جو اپنے آپ کو بنا کر رکھنا ہے، تو وہ تو پھر 1-2 دن نہیں ہے، پھر وہ 10 دن یا 40 دن نہیں ہے۔ اس کا سلسلہ تو یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہوتی ہے، پوری زندگی ایک مسلمان کی اسی آرزو میں ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اسی کے لیے وہ ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ وہ پھر کوئی خاص گروہ نہیں ہوتا، وہ ہر مسلمان جو ہے اس میں شریک ہوتا ہے۔ اور بولتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، تو اس نبی کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اپنی قوم کو جنگ کے لیے بلاؤ تو ہم اس کی مدد کریں گے آپ کی۔ تو انہوں نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے کہا کہ انہوں نے تو نہ ہی تلوار کبھی چلائی تھی، نہ ہی نیزہ چلایا تھا، اور وہ شکست کھا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو وعدہ دیا تھا مدد کا، تو اصل بات یہ تھی کہ ان کی تیاری تھی ہی نہیں۔ اللہ نے پھر کہا کہ ان کو بلاؤ، میں مدد کروں گا۔ پھر نبی نے لوگوں کو بلایا اور لوگ جو ہیں وہ آئے، اکٹھے ہوئے، تو جب جمع ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایسے لوگ آئے کہ جو تربیت شدہ تھے، جو جانتے تھے، پہلے کی طرح نہیں تھے کہ کثرت سے اکٹھے ہو گئے، نہ ان کو اسلحہ چلانا آتا تھا اور نہ ہی کچھ کر سکتے تھے۔ تو
اللہ سے دریافت کیا نبی نے کہ وہ مدد کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ یا تو جنگ کا انتخاب کریں یا جہنم۔ تو انہوں نے کہا جنگ بہتر ہے جہنم سے، تو پھر دعوت دی نبی نے انہیں، تو ان میں سے 313 نکلے جیسے بدر کے تھا، اور جب 313 نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر اس کے کہ وہ تلوار چلاتے یا نیزہ چلاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور دشمن پر اس رعب سے ان کو فتح ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ اصل اللہ کو مخلصین چاہیے، کہ پہلے اکٹھے ہوئے کثیر تھے لیکن شکست کھا گئے، ان میں آمادگی نہیں تھی۔ دوسری بار پھر جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا پھر جمع ہوئے اور سب نہیں آئے، ان میں سے 313 نکلے، لیکن وہ 313 تعداد میں تو کم تھے لیکن دلوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مثال قائم کی کہ جب پوچھا گیا وعدتنا النصر، اے اللہ تو نے تو ہمیں مدد کی وعدہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں یا یہ جنگ کا انتخاب کریں یا آتش جہنم کا، تو انہوں نے کہا ہم جنگ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو 313 جتنے بدر میں تھے یہ بنی اسرائیل کے نبی کا واقعہ ہے، نکلتے ہیں، لیکن یہ 313 جو تھے وہ ایک جان تھے، باعزم تھے اور اللہ کے بات کو سربلند رکھنے کے لیے میدان میں اترے تھے، اللہ پر کامل ایمان کے ساتھ آئے تھے۔ اس سے پہلے جب آئے تو کثرت تھی لیکن وحدت نہیں تھی، عزم نہیں تھا، تو جب یہ آئے 313 تو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے کہ انہیں جنگ کرنی پڑتی، جنگ کے بغیر انہیں فتح نصیب ہو گئی اور دشمن جو ہے ان کے سامنے شکست کھا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بڑا واقعہ ہونا ہے، اور بڑا واقعہ کیا ہونا ہے کہ جب امام فرماتے ہیں رباط الدہر، یعنی ہماری جماعت والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، رابط امن ہوتا ہے باندھنا، اپنے آپ کو امام حق کی اطاعت میں باندھ کر رکھیں اور ان کی آمد کی انتظار میں رہیں اور ان کی نصرت کے لیے تیاری رکھیں۔ یعنی ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب امام فرماتے ہیں رباطنا رباط الدہر، رباط تو ہوتا ہے خود کو باندھنا، خود کو پابند کرنا۔ اب جو سرحدوں پر کھڑے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس مورچے میں پابند رکھا ہوا ہے نا، جو کسی دیدبان ہے اور وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے دشمن کی ہر حرکت کو، تو وہاں اس نے اپنے آپ کو پابند رکھا ہوا ہے۔ وہاں ایک مورچے پر جب ایک حفاظتی چوکی پر کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہلتا تک نہیں ہے، گویا کہ جیسے خشک لکڑی ہے وہاں کھڑا ہے اور ایک ہی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا رباط یہ ہے کہ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو بند کر دیں، باندھ دیں، امام حق کے ساتھ امام حق کی اطاعت میں خود کو پابند کر دیں، اور پھر انتظار کریں کہ اللہ فتح و نصرت لے آئے۔ پھر اللہ فتح و نصرت دے گا اور اس کا پھر ثواب جو ہے وہ بے حساب ہے۔ تو یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جس سے سوال کیا جائے وہ کہے گا کہ میں جی امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہوں، اللہم عجل لولیک الفرج، اور روزانہ دعا بھی پڑھتا ہوا نظر آئے گا، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا
وَنُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا یا ارحم الراحمین۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں امام کی نصرت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اے اللہ اپنے ولی کی نصرت فرما، اے اللہ اپنے ولی کی نگہبانی کر، اے اللہ اپنے ولی کو اپنی زمین پر وسعت اور قدرت اور اقتدار عطا کر۔ بات یہ ہے کہ یہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، خود میرے اندر اس وقت کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو امام کی اطاعت کا پابند بنایا ہے، میں نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنایا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے جو فرائض ہیں وہ پورے کرنے کا پابند بنایا ہے، یا میں نے اپنے آپ کو سنت رسول پر چلنے کا پابند بنایا ہے۔ اگر میں فقط زبانی جمع خرچ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں میں جی امام مہدی علیہ السلام کا منتظر ہوں، میں جی عالمی اسلامی حکومت کا منتظر ہوں، تو زبانی جمع خرچ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ عمل کیا میں نے غریبوں کی مدد کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا میں نے مومنین کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہیں؟ کیا میں نے صلہ رحمی کی ہے؟ کیا میں نے ہمسایوں کے حقوق دیے ہیں؟ کیا میں نے صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا ہے؟ کیا میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ اگر میں سچا انتظار کرنے والا ہوں اور میں امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے تیار ہوں، تو یہ نصرت جو ہے عمل سے چاہیے، یعنی مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، میرا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہو، میرا سونا جاگنا اسلام کے مطابق ہو، میرے تعلقات بنانا تعلقات توڑنا اسلام کے مطابق ہو۔ یہ ماہ رمضان ہے، اپنے احتساب کا مہینہ ہے، اپنے بارے جائزہ لینے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے تو رحمت کے خزانے کھول دیے گئے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، لیکن اگر میں بدعملی سے، روزہ خوری سے، اللہ کے احکام کی پامالی سے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول دوں تو قصوروار تو میں ہوں۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، فضل ہے اس کا ہر وقت۔ اے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تیری مدد کے بغیر میں نیک نہیں بن سکتا، تیری مدد کے بغیر میں اسلام پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ثبت قلبی علی دینک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھ یا اللہ۔ ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں میرے نصیب کر دے یا اللہ، اس ملک سے ساری پریشانیاں دور کر دے، مسلمانوں کو متحد اور یکجان ہونے کی توفیق دے دے، ایسے حالات بنا دے، ایسے واقعات رونما ہو جائیں کہ سارے مسلمانوں کو جھٹکا لگے اور وہ ایک جان ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے ولی کی آمد کے اسباب خود ہی مکمل کر دے، ہر طرف تیری رحمت خاصہ کا سایہ ہو اور ہمیں اس سائے کے تلے رکھنا، اس سائے سے دور نہ کرنا۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم اللہ رحمان اللہ